بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی اور ہماری زندگی پارٹ نمبر 3۔ میدان جنگ میں عدد کا لحاظ۔ میدان احد میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تیر برسائے جا رہے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ حضرت ابو دجانہ یہ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آڑ بن جائیں، لیکن اگر ان تیروں کی طرف سینہ کر کے آڑ بنتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت ہو جاتی ہے، اور یہ گوارا نہیں کہ میدان جنگ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پشت ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنا سینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور پشت کفار کے تیروں کی طرف کر دی، اور اس طرح تیروں کو اپنی پشت پر لے رہے تھے تاکہ جنگ کے میدان میں بھی یہ بے ادبی نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ حضرت فاروق اعظم نے ایک مرتبہ مسجد نبوی سے بہت دور مکان لے لیا تھا، وہاں رہنے لگے تھے اور دوری کی وجہ سے وہاں سے روزانہ مسجد نبوی میں حاضری دینا مشکل تھا۔ چنانچہ ان کے قریب ایک صاحب رہتے تھے، ان سے یہ طے کر لیا تھا کہ ایک دن تم مسجد نبوی چلے جایا کرو اور ایک دن میں جایا کروں گا۔ جس دن تم جاؤ اس دن واپس آ کر مجھے یہ بتانا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائیں، اور جب میں جایا کروں گا تو میں واپس آ کر تمہیں بتا دیا کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائیں، تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی کوئی بات چھوٹنے نہ پائے۔ اس طرح صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتوں اور سنتوں پر جان دے دی۔ اپنے آقا کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر معاملات طے کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایلچی بن کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر اپنے چچا زاد بھائی کے گھر ٹھہر گئے، اور جب صبح کے وقت مکہ کے سرداروں سے مذاکرات کے لیے گھر سے جانے لگے تو اس وقت حضرت عثمان کا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر آدھی پنڈلی تک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا کہ ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکانا تو بالکل ناجائز ہے، اگر ٹخنوں سے اوپر ہو تو جائز ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول اور عادت یہ تھی کہ آپ آدھی پنڈلی تک اپنا ازار رکھتے تھے، اس سے نیچے نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ جناب، عربوں کا دستور یہ ہے کہ جس شخص کا ازار اور تہبند جتنا لٹکا ہوا ہو اتنا ہی اس آدمی کو بڑا سمجھا جاتا ہے، اور سردار قسم کے لوگ اپنی ازار کو لٹکا کر رکھتے ہیں، اس لیے اگر آپ اپنی ازار اس طرح اونچی پہن کر ان لوگوں کے پاس جائیں گے تو اس صورت میں ان کی نظروں میں آپ کی وقت نہیں ہوگی اور مذاکرات میں جان نہیں پڑے گی۔ حضرت عثمان غنی نے جب اپنے چچا زاد بھائی کی باتیں سنی تو ایک ہی جواب فرما دیا، فرمایا لا ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، میں اپنا ازار اس سے نیچا نہیں کر سکتا، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار ایسا ہی ہے۔ یعنی اب یہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، میری عزت کریں یا بےزتی کریں، جو چاہیں کریں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار دیکھ چکا ہوں، اور آپ کا جیسا ازار ہے ویسا ہی میرا رہے گا، اسے میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ ان احمقوں کی وجہ سے سنت چھوڑ دوں؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فاتح ایران، جب ایران میں کسریٰ پر حملہ کیا گیا تو اس نے مذاکرات کے لیے آپ کو اپنے دربار میں بلایا۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، جب وہاں پہنچے تو تواضع کے طور پر پہلے ان کے سامنے کھانا لا کر رکھا گیا، چنانچہ آپ نے کھانا شروع کیا۔ کھانے کے دوران آپ کے ہاتھ سے ایک نوالا نیچے گر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ اگر نوالا نیچے گر جائے تو اس کو ضائع نہ کرو، وہ اللہ کا رزق ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے کون سے حصے میں برکت رکھی ہے، اس لیے اس نوالے کی ناقدری نہ کرو، بلکہ اس کو اٹھا لو، اگر اس کے اوپر کچھ مٹی لگ گئی ہے تو اس کو صاف کر لو اور پھر کھا لو۔ چنانچہ جب نوالا نیچے گرا تو حضرت حذیفہ کو یہ حدیث یاد آ گئی، اور آپ نے اس نوالے کو اٹھانے کے لیے نیچے ہاتھ بڑھایا۔ آپ کے برابر ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے آپ کو کوہنی مار کر اشارہ کیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو دنیا کی سپر طاقت کسریٰ کا دربار ہے، اگر تم اس دربار میں زمین پر گرا ہوا نوالا اٹھا کر کھاؤ گے تو ان لوگوں کے ذہنوں میں تمہاری وقت نہیں رہے گی، اور یہ سمجھیں گے کہ یہ بڑے ندیدہ قسم کے لوگ ہیں، اس لیے یہ نوالا اٹھا کر کھانے کا موقع نہیں ہے، آج اس کو چھوڑ دو۔ جواب میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ اتترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہؤلاء الحمقى، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں؟
چاہے یہ اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، عزت کریں یا ذلت کریں یا مذاق اڑائیں، لیکن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ کسریٰ کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اب بتائیے کہ انہوں نے اپنی عزت کرائی یا آج ہم سنتے چھوڑ کر کروا رہے ہیں؟ عزت انہوں نے ہی کرائی، اور ایسی عزت کرائی کہ ایک طرف تو سنت پر عمل کرتے ہوئے نوالا اٹھا کر کھایا، تو دوسری طرف ایران کے وہ کچھ کلا جو غرور کے مجسمے بنے ہوئے تھے، ان کا غرور ایسا خاک میں ملایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، کہ جس دن کسریٰ ہلاک ہوا اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہے، دنیا سے اس کا نام نشان مٹ گیا۔ اپنا لباس نہیں چھوڑیں گے۔ اس واقعے سے پہلے یہ ہوا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہما جب مذاکرات کے لیے جانے لگے اور کسریٰ کے محل میں داخل ہونے لگے تو اس وقت وہ اپنا وہی سیدھا سادہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ چونکہ لمبا سفر کر کے آئے تھے اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ کپڑے کچھ میلے بھی ہوں۔ دربار کے دروازے پر جو دربان تھے اس نے آپ کو اندر جانے سے روک دیا۔ اس نے کہا کہ تم اتنے بڑے بادشاہ کسریٰ کے دربار میں ایسے لباس میں جا رہے ہو، اور یہ کہہ کر اس نے ایک جبہ دیا کہ آپ یہ جبہ پہن کر جائیں۔ حضرت ربیع بن عامر نے اس دربان سے کہا کہ اگر کسریٰ کے دربار میں جانے کے لیے اس کا دیا ہوا جبہ پہننا ضروری ہے تو پھر ہمیں اس کے دربار میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم جائیں گے تو اسی لباس میں جائیں گے، اور اگر اس کو اس لباس میں ملنا منظور نہیں تو پھر ہمیں بھی اس سے ملنے کا کوئی شوق نہیں، لہٰذا ہم واپس جا رہے ہیں۔ تلوار دیکھ لی، بازو بھی دیکھ۔ اس دربان نے اندر پیغام بھیجا کہ یہ عجیب قسم کے لوگ آئے ہیں جو جبہ لینے کو بھی تیار نہیں۔ اس دوران حضرت ربیع بن عامر اپنی تلوار کے اوپر لپٹی ہوئی قطرنوں کو درست کرنے لگے جو تلوار کے ٹوٹے ہوئے حصے پر لپٹی ہوئی تھی۔ اس چوکیدار نے تلوار دیکھ کر کہا، ذرا مجھے اپنی تلوار تو دکھاؤ۔ آپ نے وہ تلوار اس کو دے دی۔ اس نے وہ تلوار دیکھ کر کہا کہ کیا تم اس تلوار سے ایران فتح کرو گے؟ حضرت ربیع بن عامر نے فرمایا کہ ابھی تک تم نے صرف تلوار دیکھی ہے، تلوار چلانے والا ہاتھ نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کہ اچھا ہاتھ بھی دکھا دو۔ حضرت ربیع بن عامر نے فرمایا کہ ہاتھ دیکھنا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ تمہارے پاس تلوار کا وار روکنے والی جو سب سے زیادہ مضبوط ڈھال ہو وہ منگوا لو، اور پھر میرا ہاتھ دیکھو۔ چنانچہ وہاں جو سب سے زیادہ مضبوط لوہے کی ڈھال تھی جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کوئی تلوار اس کو نہیں کاٹ سکتی، وہ منگوائی گئی۔ حضرت ربیع بن عامر نے فرمایا کہ کوئی شخص اس کو میرے سامنے لے کر کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ ایک آدمی اس ڈھال کو لے کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ربیع بن عامر نے وہ تلوار جس میں قطرنیں لپٹی ہوئی تھیں اس کا ایک وار جو کیا تو اس ڈھال کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ سب لوگ یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ خدا جانے یہ کیسی مخلوق آ گئی ہے، یہ ہے فاتح ایران۔ بہرحال اس کے بعد دربان نے اندر پیغام بھیجا کہ یہ عجیب و غریب مخلوق آئی ہے جو نہ تمہارا دیا ہوا لباس پہنتی ہے، اور ان کی تلوار بظاہر تو ٹوٹی پھوٹی نظر آتی ہے لیکن اس نے ڈھال کے دو ٹکڑے کر دیے۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد ان کو اندر بلوایا گیا۔ کسریٰ کے دربار کا دستور یہ تھا کہ وہ خود تو کرسی پر بیٹھا رہتا تھا اور سارے درباری سامنے کھڑے رہتے تھے۔ حضرت ربیع بن عامر نے کسریٰ سے کہا کہ ہم محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کے پیروکار ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ ایک آدمی بیٹھا رہے اور باقی آدمی اس کے سامنے کھڑے رہے، لہٰذا ہم اس طرح سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں، یا تو ہمارے لیے بھی کرسیاں منگوائی جائیں یا کسریٰ بھی ہمارے سامنے کھڑا ہو۔ کسریٰ نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ تو ہماری توہین کرنے کے لیے آ گئے، چنانچہ اس نے حکم دیا کہ ایک مٹی کا ٹوکرا بھر کر ان کے سر پر رکھ کر ان کو واپس روانہ کر دو، میں ان سے بات نہیں کرتا۔ چنانچہ ایک مٹی کا ٹوکرا ان کو دے دیا گیا۔ حضرت ربیع بن عامر جب دربار سے نکلنے لگے تو جاتے ہوئے یہ کہا کہ اے کسریٰ، یہ بات یاد رکھنا کہ تم نے ایران کی مٹی ہمیں دے دی۔ یہ کہہ کر روانہ ہو گئے۔ ایرانی لوگ بڑے توہم پرست قسم کے لوگ تھے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ جو کہا کہ ایران کی مٹی ہمیں دے دی، یہ تو بڑی بدفعلی ہو گئی۔ اب کسریٰ نے فوراً ایک آدمی پیچھے دوڑایا کہ جاؤ جلدی سے وہ مٹی کا ٹوکرا واپس لے آؤ۔ اب حضرت ربیع بن عامر کہاں ہاتھ آنے والے تھے، چنانچہ وہ لے جانے میں کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ ایران کی مٹی انہی ٹوٹی پھوٹی ہوئی تلوار والوں کے ہاتھ میں ہے۔ آج مسلمان ذلیل کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں، آپ کی سنتوں کی تعمیل میں ان حضرات صحابہ نے دنیا بھر میں اپنا لوہا منوایا، اور آج ہم پر یہ خوف مسلط ہے کہ اگر فلاں سنت پر عمل کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر فلاں سنت پر عمل کر لیا تو کیا دنیا والے مذاق اڑائیں گے، انگلینڈ مذاق اڑائے گا، فلاں ملک والے مذاق اڑائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں آج ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج دنیا کی 1/3 آبادی مسلمانوں کی ہے۔ آج دنیا میں جتنے مسلمان ہیں اتنے مسلمان اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے، اور آج مسلمانوں کے پاس جتنے وسائل ہیں
اتنے وسائل اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے، لیکن حضور نے فرما دیا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہاری تعداد تو بہت ہوگی، لیکن تم ایسے ہوگے جیسے سیلاب میں بہتے ہوئے تنکے ہوتے ہیں، جن کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ آج ہمارا یہ حال ہے، وہ اپنے دشمنوں کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے اخلاق چھوڑے، اپنے اعمال چھوڑے، اپنی سیرتیں چھوڑی، اپنے کردار چھوڑے اور اپنی صورت تک بدل ڈالی۔ سر سے لے کر پاؤں تک ان کی نقل اتار کر یہ دکھا دیا کہ ہم تمہارے غلام ہیں، لیکن وہ پھر بھی خوش نہیں ہیں اور روزانہ پٹائی کرتے ہیں۔ کبھی اسرائیل پٹائی کر رہا ہے، کبھی کوئی دوسرا ملک پٹائی کر رہا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دے گا تو یاد رکھو اس کے لیے ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے۔